मैं अल्ताफ़ सिंचा और मैंने CSS 2021 क्वालिफाई किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन अलोकेटेड इन पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। अब जो मैं आपसे मुखातिब होने वाला हूँ वो चीज़ें ये हैं कि पास होने के बाद मुझे कई सवालात आ रहे हैं कि हम अपनी CSS की जर्नी कैसे स्टार्ट करें, या अभी जो अपीयर होने वाले हैं उनको अभी क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैं थोड़ा कोशिश करके कॉम्प्रिहेंड करना चाहता हूँ कि क्या आप कर सकते हो इस टाइम पर। तो पहले बिगनर्स पे आते हैं कि जो अभी CSS जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, इस फर्टर्निटी में आना चाहते हैं, उनको अभी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी चाहिए वो आपको रीडिंग और राइटिंग, ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। आई ट्रूली बिलीव जैसे आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो, सेम आपकी जो रीडिंग होती है इट्स लाइक ब्रीदिंग इन, और आपकी जो राइटिंग होती है इट्स लाइक ब्रीद आउट। आप अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप लिख नहीं रहे हो तो आप उतना रिटेन नहीं कर पाओगे। तो मैं तो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ाई किताबों का शुरू से शौक़ रहा है, बचपन से जो है किताबों से थोड़ा लगाव रहा है। तो मेरे लिए कंपैरेटिवली रीडिंग जो थी वो कंपैरेटिवली आसान थी, लेकिन राइटिंग में मुझे थोड़ी मुश्किलात हुई। तो मैं राइटिंग के लिए क्या करता था, मैं राइटिंग के लिए फ्री स्टाइल राइटिंग से मैंने स्टार्ट किया था। मैं पेन लेता था, पेपर लेता था एंड आई स्टार्ट राइटिंग, और मैं तब तक अपनी पेन को नहीं रोकता था जब तक मेरा पूरा पेज जो है वो ब्लू या ब्लैक नहीं हो जाता था। ये आप कर सकते हो, ये आप इस तरह कर सकते हो कि आप जब भी फ्री स्टाइल राइटिंग करो तो कोई भी टॉपिक लो दिमाग में, उस पर सोचो मत, लिखते चले जाओ। 5 मिनट छोड़ दो लिखने के बाद, फिर खुद ही उसको सेल्फ चेकिंग करें, आप 10-12 गलतियाँ खुद ही निकाल लेंगे। फिर आप जो नेक्स्ट फ्री स्टाइल राइटिंग करो तो उसमें कोशिश करके वो गलतियाँ ना करो, नई गलतियाँ करो। इस तरह गलतियाँ कर करके आप सीखते चले जाओगे। फिर आप जो है फ्री स्टाइल राइटिंग से पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग से एसे राइटिंग, फिर आउटलाइन मेकिंग, इस तरह जो है आप अपनी ये जर्नी जो है अपनी CSS की स्टार्ट कर सकते हो। जो दूसरा आपको स्टेप करना है वो ये करना है कि यू हैव टू फेमिलियर यूर सेल्फ विद CSS प्रिपरेशन लाइफस्टाइल। मैं बड़ा यकीन रखता हूँ कि ये जो जर्नी है ये बड़ी खूबसूरत जर्नी है। इसमें आपकी लर्निंग होती है, आपकी ग्रूमिंग होती है, आप बहुत कुछ जानते हो, आप लायक बनते हो कि आप अगर दो मोअज़्ज़ज़ शख्स के बीच में बैठे हो तो कोई अगर टॉपिक उसमें डिस्कस हो रहा है, फॉर एग्जांपल CPEC, तो आपने इतना पढ़ा हुआ होगा कि आप ही उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी जर्नी है ये बड़ी सिखाती है आपको। आप बहुत चीज़ें अनलर्न करते हो, बहुत चीज़ें रीलर्न करते हो, बहुत चीज़ें आप जो है नहीं सीखते हो, क्यूरोसिटी लेवल आपकी बढ़ती है। तो मैं तो इस चीज़ का बड़ा मदा हूँ कि आपको पूरी जर्नी को एज अ आपको जो है इंटरटेनमेंट, एज अ लर्निंग प्रोसेस आपको इस चीज़ को लेना है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि CSS मेरी हो गई तो इट्स एंड, उसके बाद भी आपकी लर्निंग ग्रूमिंग ये कंटिन्यू होती रहेगी अगर आप इस जर्नी को, प्रिपरेशन वाली जर्नी को ना, आप बहुत एंजॉय करोगे। तो आपको बस यही चीज़ें, दो चीज़ें करनी है स्टार्ट में, कि आपको जो है अपना रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको फेमिलियर होना है सारे सब्जेक्ट्स के साथ। फिर जब आप इस फ्लो में आ जाओगे, एक आपका लाइफस्टाइल रूटीन सेट हो जाएगा, फिर आपको ऑप्शनल्स पे आना है। अब मेरा जो अपना पर्सनल यकीन है, लेकिन इट इज़ नॉट लिमिटेड टू यू, आपका खुद का ओपिनियन हो सकता है। मैं इस चीज़ पे मानता हूँ कि स्कोरिंग ट्रेंड इस पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि अगले साल कौन सा जो है सब्जेक्ट हिट होने वाला है, आपको नहीं पता होता है। आप सिर्फ ये चीज़ कर सकते हो कि आप पास पेपर और सिलेबस देख कर, अपनी पोटेंशियल को देख कर के मैं क्या पढ़ सकता हूँ, क्या पढ़ सकती हूँ, उन चीज़ों को नज़र में रख के आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ऑप्शंस पे आपको यही कहूँगा कि स्कोरिंग ट्रेंड पे मत जाएं और अपनी पोटेंशियल देखें कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इस साल हमारे 2021 में जो है सोशोलॉजी थोड़ा कंपैरेटिवली हिट रहा है, उसमें लो स्कोरिंग आया है, लेकिन देयर आर पीपल जिनका स्कोर अच्छा आया है। क्रिमिनोलॉजी में अच्छा स्कोर आया है लोगों का, हिट होने के बावजूद भी। तो अगर आप अच्छा लिख के आओगे तो आप समझ लें कि आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, रिस्पेक्टिव कि वो सब्जेक्ट हिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप जो है आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो आपको पास पेपर देखना है, दूसरा आपको सिलेबस देखना है। उनको देख के आपको खुद को पोटेंशियल जो आपकी है उनको जान कर फिर आपको वो सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं उनके उन एस्पायरेंट्स पे जो अभी अपीयर होने जा रहे हैं 2022 वाले टाइम पे। तो उनके लिए तो मैं अगर उन्हें एक लाइन में अगर समराइज़ कर दूं कि उनको अभी क्या करना चाहिए, तो वो ये होगी कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस इज़ द की टू क्रैक द CSS एग्ज़ाम। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैंने जितना इस रूम में जहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये मेरा एक अपना वो था, ओरा था, जहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई करता था। लेकिन मेरा बड़ा यकीन है कि सक्सेस बिगिंस फ्रॉम द इनसाइड एंड अपीयर्स आउटसाइड।
تو آپ کی ایک اندر سے جو آپ کا ایک روم ہوتا ہے جہاں سے آپ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہو، آپ کی سکسیز وہیں سے شروع ہو جاتی ہے اگر آپ اس پروسیس کو انجوائے کر رہے ہو اور آپ اپنے ساتھ آنیسٹ ہو۔ آپ اپنے ساتھ آنیسٹ تب ہو سکتے ہو جب آپ صحیح چیزیں فالو کرو گے، آپ جو ہے ایک پراپر سسٹمیٹک وے میں چلو گے، اور سی ایس ایس کریک کرنے کا جو اینڈ پوائنٹ ہے، جو کریک کرنے کا ایک کی فیکٹر ہے، وہ ہے پریکٹس۔ یہ آپ کا ٹائم ہے، موکس دیں اکیڈمیز پہ، اگر آپ انرولڈ ہیں تو جائیں وہاں پہ موکس دیں، گھر میں 3 گھنٹے بیٹھ کے پریکٹس کریں، اس کی انسپیکشن کرائیں، اس کی چیکنگ کرائیں، اسسمنٹ کرائیں، اس کے بعد خود اس پہ سیلف انٹروسپیکشن کریں کہ آپ کس طرح اپنے جوابات کو اور زیادہ امپروو کر سکتے ہو۔ تو ایک تو آپ پریکٹس کرنا اسٹارٹ کریں، دوسرا جو آپ کو چیز کرنی ہے، کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ ابھی آپ نے جتنا پڑھنا تھا آپ نے پڑھ لیا، جتنی گائیڈنس لینی تھی آپ نے گائیڈنس لے لی، ابھی آپ کا یہ وقت ہے کہ آپ صرف پریکٹس کرو، جو آپ نے گائیڈنس لی ہوئی ہے، جو آپ نے میتھڈولوجی اڈاپٹ کی ہوئی ہے اس کو امپروو کرو۔ اگر اس مقام پہ میں کبھی نہیں گیا تھا، کسی بھی میں لاہور نہیں گیا تھا، میں کراچی نہیں گیا تھا، میں پرسنل ٹیوٹر کبھی میں نے جوائن نہیں کیا تھا کہ مجھے کوئی جا کے ایسے پڑھائے۔ میں نے جو ساری تیاری کی تھی میں نے یہیں کی تھی، گھر میں بیٹھ کے کی تھی، اور پیراگن اکیڈمی حیدرآباد میں جو ہے وہاں پر میں نے اپنی جو ہے موک ایگزامس ہو گئے، کچھ کلاسز ہو گئے، وہاں پہ اسیسمنٹ ہو گئی، سر ایاز صاحب کے پاس، شاہ مراد سر، فرض شاہ راشدی سر، مقصود، ان کے پاس جو میری اسیسمنٹ ہوتی تھی میں وہیں کرواتا رہتا تھا، اور پھر خود آ کے اپنی کاپی کو خود چیک کرتا تھا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، کنفیوز نہیں ہونا ہے، پورا انجوائے کرنا ہے جرنی کو، پریکٹس جتنا ہو سکے پریکٹس کرتے رہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب رزلٹ آتا ہے سی ایس ایس کا تو بہت سارے لوگ کلیم کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، یہ ہم سے بلانگ کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا سکسیز ہیز مینی فادرز بٹ انفارچونیٹلی فیلیور از این آرفن۔ تو 2018 میں جب میں نے اپنا اٹیمپٹ فیل کیا تھا تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو اللہ المائٹی کہ ایسے بہت لوگ تھے جو لوگ ریچ آؤٹ ہوئے، جو لوگ جینیونلی دعائیں مانگتے تھے، اور جینیونلی انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ویل گائیڈ یو کہ آپ جو ہے 2021 والا جو آپ کا دوسرا اٹیمپٹ ہوگا وہ آپ کلیئر کر لیں۔ تو یہ جو سارا جرنی ہوتا ہے نا، اس جرنی میں نے ایک بڑی چیز سیکھی ہے کہ وی مسٹ مینٹین آرگینک ریلیشن شپس۔ ہم جو ہے اپنی آئسولیشن میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے جو پڑوس میں ہے اس کے بندے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی میری نیچر ایسی نہیں تھی، میں جو تھا تھوڑا سوشل بھی رہا تھا اپنی سی ایس ایس جرنی کے تھرو، میں لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتا تھا، تو مجھے لگتا ہے لوگ مجھے بھی شاید دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ تو میرے ساتھ کبھی ایسا مس ایپ نہیں ہوا، لیکن اٹ ہیپنس ود ادر پیپل، لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ آپ پنجاب کا ایگزامپل اگر لے لیں کہ میں آپ کو اگر تھوڑا کمپریہنڈ کر دوں تو سندھ والے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اچھا گروپ مل جائے، پیس مل جائے، پی ایس پی مل جائے۔ پنجاب والے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ہماری الوکیشن ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ریلیٹیو ریس بھی ہوتی ہے، ہر کسی کا گول الگ ہوتا ہے، مقصد الگ ہوتا ہے۔ ایوری ون وانٹس ٹو فال ان دیئر ڈیزائرڈ گروپ، پر انفارچونیٹلی وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے۔ لوگ جو ہے کبھی کبھی ایک اٹیمپٹ میں پورا سکسیس پا لیتے ہیں، پاس بھی کر لیتے ہیں، اپنے ڈیزائرڈ گروپ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ نہیں تو سیکنڈ نہیں تو تھرڈ، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھرڈ کے بعد بھی اپنی ڈیزائرڈ پوزیشن میں نہیں پہنچ پاتے، لیکن ایوری ون ہیز ڈن ٹریمینڈس ہارڈ ورک ٹو ریچ دیئر۔ یہاں پہ جو پہنچنا ہے نا وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب میں اگر آپ کو اپنی چیز بتاؤں تو جب میں انٹرویو روم سے نکلا تھا تو میرے دل سے ضرور ایک ہی دعا نکلی تھی کہ اللہ پاک میں پاس ہو جاؤں، آئی ول بی گریٹفل، میں کر لوں، کلیئر کر لوں، میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ تو جب رزلٹ آیا تھا، آئی واز لوکیٹڈ ان پاکستان آڈٹ اکاؤنٹنگ سروس، تو میں بہت خوش تھا، میری فیملی بہت خوش تھی۔ وی ور گریٹفل ٹو اللہ المائٹی کہ فائنلی ہمارے خاندان میں سے کوئی پہلا سی ایس پی آفیسر بن گیا ہے، اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں جب یہ سی ایس پی آفیسر بن جاؤں تو جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں اسٹل وہاں پہ کنزرویٹو یہ نیچر ہے۔ تو اب میں وہاں پر آ گیا ہوں تو میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے وہاں ان کو بھی اپنے ساتھ آگے لے کر آؤں اور مجھ سے بھی وہ آگے پہنچ جائیں۔ اب یہ ہے کہ لوگوں کی تھوڑی مینٹلٹی رہی ہے کہ جو گروپس ہیں وہ تھوڑے پیس اور پی ایس پی یہ تھوڑے ہائی فائی گروپس ہیں، اور بالکل ہیں، ہر گروپ کا اپنا چارم ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے۔ آئی ہیو اے فرینڈ جس کو آئی آر ایس ملا ہے اینڈ ہی از ٹو ہیپی۔ آئی ہیو اے فرینڈ جس کو فورن سروس ملا ہے اور اس کا پہلا یہ چوائس ہی فورن سروسز تھا، شی از ویری ہیپی۔ تو لوگوں کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، آپ کو کس طرح گروپ سلیکشن کرنی ہے وہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہوگی۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ 9 to 5 والے بندے ہو یا 24/7 ورک ہالک بندے ہو۔ تو اس پوٹینشیل کو دیکھ کے آپ کو بھی اپنے گروپ جو ہے چوز کرنے ہیں، نہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ
یہ 2-3 گروپس ہیں جو بڑے چارمنگ ہیں. اگر آپ کو فورین اچھا لگتا ہے, آپ کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے فورین جا کر, تو فورین سروس آپ کے لیے بہت اچھا گروپ ہے. اگر آپ کو کسٹم اچھا لگتا ہے تو آپ پاکستان کسٹم فرسٹ آپٹ کر سکتے ہو. تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی. بس میں یہی کہوں گا کہ کبھی بھی پیئر پریشر میں نہیں آنا ہے. جہاں بھی آپ پاس کر لیں, جس بھی گروپ میں آپ فال کریں, بی ہیپی, بی گریٹفل. اس فرٹرنٹی کا اپنا ایک چام ہے, اور اب آپ پہنچ گئے ہو, آپ پہ اب رسپانسبلٹی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی آگے بڑھاؤ. اس کے علاوہ ایک اور جو بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا وہ ٹائم مینجمنٹ کی, کہ تھرو آؤٹ اپنی سی ایس ایس پریپریشن میں ہم ٹائم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. تو میرا تھوڑا ڈفرینٹ طریقہ کار تھا. میں جو تھا اپنے جو پورا دن ہوتا تھا, آئی ٹرائی ٹو اسٹڈی 4 to 5 hours. میری یہ ایک کنسسٹنسی رہی تھی کہ میں 4 سے 5 گھنٹے پڑھتا تھا. پھر وہ تھوڑی ارریگولیٹیز ہوتی تھی. میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اسپریچولی فالو نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آئی ٹرولی لو ڈسپلن, مجھے ڈسپلن بہت پسند ہے. تو میرا ڈسپلن یہ ہوتا تھا, ڈسپلن کی ڈیفینیشن بھی ہر کسی کی الگ الگ ہوتی ہے, کہ میرا ڈسپلن یہ ہوتا تھا کہ ڈیلی بیسس پر مجھے 4 سے 5 گھنٹے انیاؤ پڑھنے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں, کبھی شادی ہوتی ہے, کبھی غمی ہوتی ہے. تو ان کے لیے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شادی ہے, غمی ہے, پھر بھی ٹرائی ٹو ریڈ 1 article a day. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ ٹچ میں رہیں گے نا تو ایک کنسسٹنسی برقرار رہے گی. لیکن جب وہ کنسسٹنسی ٹوٹ جائے گی, پھر آپ ایک دن ویکیشن کر کے پھر آپ اسٹارٹ کریں گے, تو یو ول تھنک کہ میں اسکریچ سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے, آپ کو کنسسٹنسی اپنی برقرار رکھنی ہے. آپ کو اس طرح اپنا ٹائم مینیج کرنا ہے کہ آپ صبح کو کنٹینیوسلی 4-5 گھنٹے پڑھ رہے ہیں, گڈ. اگر آپ رات کو 4-5 گھنٹے پڑھ رہے ہیں, گڈ. اگر آپ ٹائم ڈیوائڈ کر رہے ہیں, گھنٹہ پڑھ رہے ہیں, بریک لے رہے ہیں, اٹس ٹو گڈ. لیکن آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے جو ارد گرد عوام ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے. آپ کو اپنی سوشل لائف کو ختم نہیں کرنا ہے. آپ کو آنیسٹ رہنا ہے, جینین رہنا ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو حقوق العباد ہیں اور جو حقوق اللہ ہیں, جو آپ کے ایک کنیکشن ہے اوپر والے کے ساتھ, وہ بھی آپ کو کنٹینیوسلی اپنی لائف میں برقرار رکھنا ہے. اس طرح نہ کہ آپ کی اس دنیا میں سفل آپ ہو سکتے ہیں, آپ سکسیس پا سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی نظر میں بھی ایک صحیح انسان, ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں.